دجال لفظ دجل سے مشتق ہے جس کے معنی جھوٹ بولنے والے اور فریب کار کے ہیں۔ اس کا اصل نام سائف، باپ کا نام سائد اور ماں کا نام قاحطہ عرف قطامہ تھا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ سے 3 میل کی دوری پر واقع تیخا نامی ایک گاؤں میں بروز چہارشنبہ بوقت غروب آفتاب پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی اس قدر تیزی سے بڑھنے لگا کہ رات بھر میں 3 گز کا ہو گیا، اور جب 3 سال کا ہوا تو اس کے قد و قامت سے آثار بلوغیت نمایاں ہونے لگے۔ اس کی داہنی آنکھ پھوٹی تھی اور بائیں آنکھ پیشانی کے اوپر چمک رہی تھی، جس کی پتلی پر کیا، فے اور رے تحریر تھا۔ نیز پیشانی پر سریانی رسم الخط میں الکافر باللہ لکھا ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر میں شداد اور نمرود کی طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سلمان فارسی اور چند صحابہ کو ساتھ لیا اور دجال کے پاس تبلیغ کی نیت سے پہنچ گئے۔ اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، مگر سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر اسے زخمی کر دیا۔ جب اس بدبخت پر پیغمبر اکرم کی تبلیغ و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کسی طرح قابو میں نہ آیا، تو سرکار دو عالم نے اس سے اس کے حال پر چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی، لیکن اس نے پہاڑ کی مانند ایک سنگ گراں آپ کی راہ میں حائل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے وہ پتھر ہٹا کر راستہ صاف کیا۔ ابھی آپ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ دجال ایک لشکر عظیم لے کر آپ سے مقابلے کے لیے مدینہ کے قریب پہنچا۔ جب آن حضرت کو ان حالات سے آگاہی ہوئی تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اسے جب تک زندہ رکھنا مقصود ہو اس وقت تک کے لیے اسے کہیں قید کر دے۔ دعا قبول ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی گدی پکڑ کر اسے اٹھایا اور جزیرہ طبرستان میں لے جا کر قید کر دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جبرائیل امین جب اسے اٹھا کر لے جانے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر تحت الثری کی 2 مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے جزیرہ طبرستان میں چھڑک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خاک حضور اکرم کی وفات سے 970 سال بعد تمام عالم میں پھیل جائے گی تو اسی وقت سے قیامت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور امام مہدی کے 18 دن بعد دجال خروج کرے گا۔ ظہور سے 3 سال تک اتنا شدید قحط پڑے گا کہ ساری دنیا موت کے دہانے پر پہنچ جائے گی، لیکن ظہور کے بعد خوب بارش ہوگی اور تیزی کے ساتھ سارے حالات سدھر جائیں گے۔ اس کے بعد اچانک دجال کے خروج کا غلغلہ اٹھے گا اور وہ ہندوستانی پہاڑ کوہ ابو قبیس یا ہمالیہ کی چوٹی پر نمودار ہوگا اور وہاں سے آواز دے گا کہ میں خدا ہوں، میری اطاعت کرو۔ دجال کی یہ آواز مشرق سے مغرب تک تمام دنیا میں سنی جائے گی۔ پھر وہ 3 دن یا بروایت 40 دن اسی پہاڑ پر مقیم رہ کر ایک عظیم الشان لشکر تیار کرے گا، اور لشکر کی تیاری کے بعد اصفہان کے ایک گاؤں یہودیہ سے خروج کرے گا۔ جن، دیوزادوں اور شیطانوں پر مشتمل اس کے لشکر کی تعداد 70 لاکھ ہوگی۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کا بالائی حصہ سرخ، ہاتھ پاؤں سیاہ اور سم سفید ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ 90 میل لمبا اور 21 میل اونچا ہوگا۔ نیز اس کے قدموں کا فاصلہ 1 میل ہوگا، اور وہ جب چلے گا تو اس کے بالوں سے طرح طرح کی موسیقی کی آوازیں بلند ہوں گی۔ اس کے کانوں میں ایک حلقت قصیر بیٹھی ہوگی۔ اس کے داہنی طرف ایک پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جس میں نہریں، میوے جات اور حوروں کی جگہ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ نیز اس کی بائیں طرف ایک پہاڑ ہوگا جس میں سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے حشرات الارض بھرے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو انہی چیزوں کے ذریعے بہکائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، جو میرا حکم مانے گا اور میری اطاعت کرے گا اسے جنت میں رکھوں گا، اور جو میرے حکم سے سرتابی کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ غرض یہ کہ 40 دن تک اسی حالت سے دنیا کا چکر لگانے کے بعد وہ کوفہ پہنچے گا۔ امام مہدی بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس سے برسر پیکار ہوں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوگی۔ آخرکار کوفہ سے شام تک پھیلے ہوئے دجال کے لشکر کو امام مہدی اس طرح تہہ تیغ کریں گے کہ ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، اور دجال بھی امام کے ہاتھوں سے جمعہ کے دن لط کے مقام پر مارا جائے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ دجال، اس کے گدھے اور اس کے لشکریوں کا خون 10 میل تک کرۂ ارض پر اس طرح پھیلے گا جیسے کہ امڑتا ہوا سیلاب لہریں لیتا ہے۔